بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سوال ہے، یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔ سوال ہے، 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے، مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔
سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ رات میں بیوی کی نیند خراب کرنا کیوں ضروری ہے؟ نماز کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔
سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال ہے جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کس غزوہ میں پہلی مرتبہ خواتین شامل ہوئی؟ جواب ہے غزوہ احد میں۔ کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال ہے اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے تم سمجھو۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی کا دین عیسائیت تھا اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ سوال ہے نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔ سوال ہے ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابن سینا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ کیا لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ کالے رنگ کا خضاب لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ حبشیوں کے بادشاہ کا لقب گانا ہوتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب ہے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ کس آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پاک پڑھا کہ اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل ہو، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے زوجین۔ سوال ہے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب ہے دل۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال ہے، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج مطہرات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقدی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سقاط کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ سوال ہے، کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ سوال ہے، مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے، جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے، عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ سوال ہے، خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ سوال ہے، ہندہ کس کی زوجہ تھی؟ جواب ہے ابو سفیان کی۔ سوال ہے، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟
جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔